نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن کریم فرقان حمید سے سورہ حجرات شریف کی آیت نمبر 6 کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ درس قرآن حکیم کے سلسلے میں اسی سورہ حجرات شریف کی ابتدائی 5 آیات مقدسہ، ان کا ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں کچھ ضروری گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کروائی گئی تھیں، جس کے تحت اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہمارے سامنے آیا کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے اپنا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر ایک ساتھ فرمایا اور دونوں کی تعظیم و ادب کو ملا کر بیان فرمایا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ شان اور عزت کا پتہ چلتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا، یعنی اس معاملے میں ہر صاحب ایمان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس نظریے کے ساتھ کرنی چاہیے کہ آپ ایک عام انسان اور بشر نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے، تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ ادب و تعظیم کے اہتمام میں محض اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قلبی اور ذہنی طور پر، حقیقی اور ایمانی طور پر مومن کے دل میں حضور علیہ السلام کا ادب اور تعظیم ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کا حال اور ذہنوں کا خیال خوب جانتا ہے۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس بات کو واضح کر دیا کہ حضور علیہ السلام کا ادب اور تعظیم، اس کے اہتمام میں، بالخصوص اہتمام گفتگو میں اس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، کہ ان کی بارگاہ میں جس طرح ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، وہ انداز، وہ اطوار، وہ طور، وہ طریقہ، وہ الفاظ ہرگز استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ آج اگرچہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لیکن سرکار علیہ السلام کے روضہ اقدس پر آج بھی آواز بلند کرنا ایسا ہی ہے جیسا
حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ان کے سامنے آواز بلند کرنا. نیز حضور علیہ السلام کی مخاطبت باقی انسانوں کی طرح نہیں ہوگی کہ ہم باقی لوگوں کو اپنے انسانی تعلق اور رشتوں سے مخاطب کرتے ہیں. ابا کو ابا جان کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، بیٹے کو بیٹے کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، دوست کو اوئے اور ابے کہہ کر مخاطب کر لیتے ہیں. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت کا معاملہ ہو تو پھر انداز کیا ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے. یہ وہ انداز اور سلیقہ ہے جو قرآن نے صحابہ کرام کو تعلیم کیا اور صحابہ کرام نے اپنے عمل کے ذریعے امت کو اس کی تعلیم منتقل فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت وعید اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دی کہ جو لوگ اس ادب کا لحاظ نہیں رکھیں گے، اس تعظیم کا خیال اور اہتمام نہیں کریں گے، ان کے قلب و ذہن میں اور ان کے انداز و اطوار میں حضور علیہ السلام کے لیے عام انسان کی طرح اور اپنے جیسے بشر ہونے کے تصور کے ساتھ معاملات ہوں گے. رب کائنات نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. پتہ چلا کہ تعظیم رسول یہ ایمانیات میں سے ہے، کیونکہ اعمال کفر کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کا ادب نہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کفر ہے. اور یقیناً ہونا بھی چاہیے کہ جن کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا ان کی توہین کا کفر ہونا بالکل حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر صاحب ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم و تکریم ہی اصل ایمان، عین ایمان، بلکہ عرق ایمان اور عطر ایمان اور روح ایمان بلکہ جان ایمان ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان خوش نصیبوں کے متعلق جو اس ادب کی پاسداری کرتے ہیں کہ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. پتہ چلا کہ جو حضور کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں اور یہ معاملہ صرف ظاہر میں نہیں بلکہ باطن میں بھی رکھتے ہیں، تو وہ اللہ کے ایسے پیارے بندے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا ایمان نہ صرف مقبول ہے بلکہ ان کے ایمان کو اللہ کی طرف سے قبولیت کی سند حاصل ہے. اور اس عمل پر کہ وہ حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کی تعظیم کرتے ہیں اور حضور سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کا اعلان فرمایا ہے. اس پر بھی جزا ہے. پتہ چلا کہ دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ حضور کا ادب اور حضور سے محبت بذات خود ایک عمل صالح ہے، اور وہ عمل صالح ہے جس پر صرف اجر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم کا اعلان فرمایا ہے. تو جب اجر عظیم کا اعلان ہے تعظیم اور محبت رسول پر تو پتہ چلا کہ یہ اعمال بھی عظیم اعمال ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. یعنی حضور علیہ السلام کا جو ادب اور تعظیم ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کوئی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو باقی لوگوں کی طرح کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو دروازے پر دستک دیتے ہیں یا آواز دیتے ہیں فلاں صاحب ذرا تشریف لائیے. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے لیے، کیونکہ حضور علیہ السلام عام انسان اور عام بشر نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کا دربار بھی عام لوگوں کے گھر اور عام لوگوں کی رہائش گاہوں کی مثل نہیں ہے. حضور کی چوکھٹ، حضور کا دروازہ بھی عام لوگوں کے گھر اور دروازے کی مثل نہیں ہے کہ رب کائنات نے اس کا ادب اور تعظیم خود سکھائی اور فرمایا کہ حبیب علیہ السلام بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ادب اور تعظیم سکھائی. فرمایا کہ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم خود ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی میرے محبوب کے دروازے کی تعظیم یہ ہے، اس چوکھٹ کی تکریم یہ ہے کہ اس پر جا کر ندا نہ دو، پکارو نہیں، آواز نہیں دو، کھٹکھٹاؤ نہیں، بلکہ با ادب نگاہیں جھکا کر منتظر رہو. جب وہ التفات فرمائے، جب وہ تشریف لائیں، جب وہ متوجہ ہو جائیں تو ان کی بارگاہ میں عرض و معروض کرو.
اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے غفور الرحیم ہونے کا ذکر فرمایا، یعنی جو یہ معاملہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو گناہوں کی بخشش کا انعام بھی ملے گا، کہ غفور بمانا گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے اسے رحمتوں کا انعام بھی ملے گا کہ رحیم بمانا رحمتیں کرنے والا ہے۔ تو یہ سارا جو مضمون ان ابتدائی 5 آیات میں بیان ہوا، یہ دراصل حضور کے ادب اور تعظیم کی ایک تقریر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں کے متعلق ایک مخصوص قسم کا قانون اور اخلاقیات میں سے انسانی زندگی کے لیے ایک بہت قیمتی قاعدہ بیان فرمایا۔ اگلی 5 آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مضمون کو بڑے کامل و اکمل انداز میں اجمالاً بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ یہ مخاطبت ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری امت سے۔ یوں تو قرآن کریم ساری کائنات کے لیے درس ہدایت ہے، منبع رشد و ہدایت ہے، آئین زندگی ہے، دستور حیات ہے، لیکن بالخصوص جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے کلام کی ابتدا فرمائی ہے، اس میں تخصیص ہو جاتی ہے کہ باقی سب لوگوں کا معاملہ الگ ہے، لیکن جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے یہ حکم بہت خاص اہمیت کا حامل ہے، یعنی انہیں تو اس کی طرف بھرپور توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قانون خاص ان کے لیے بیان فرمایا ہے اور مخاطبت فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت کو اللہ نے آمنو کے خاص پکار کے ساتھ ایک اعزاز عطا فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ علماء تفسیر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مصطلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں یعنی ایمان لانے سے پہلے ولید اور یہ جو بنی مصطلق والے لوگ تھے، اس قبیلے کے لوگ تھے، ان میں دشمنی تھی، عداوت تھی۔ عربوں میں یہ سلسلہ تھا کہ نسلاً ان کی دشمنیاں چلا کرتی تھیں، مگر جب ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ولید بھی ایمان لا چکے ہیں، جیسے الحمدللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی طرف سے عامل بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہم سے زکوٰۃ وصول کرنے آ رہے ہیں، تو وہ لوگ اس سابقہ عداوت کو بھول بھال کر ان کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں اپنے گھروں سے باہر نکل کر آ گئے۔ حضرت ولید جو وہاں پر پہنچے تھے، انہوں نے یہ گمان کیا کہ خدا نہ خواستہ یہ سب جمع ہو کر آئے ہیں، آج میری خیر نہیں ہے۔ ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، ان کے دل میں یہ خیال آ گیا، یہ احساس آ گیا، سابقہ معاملات کی وجہ سے ان کے دل میں اس طرح کا ایک احساس پیدا ہو گیا، وسوسہ آ گیا ان کے دل میں، تو وہ فوراً واپس لوٹ گئے، یعنی وہ پھر اس مجمع کے قریب نہیں گئے، آبادی میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ وہ لوٹ گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے یعنی اس بات کو اس طرح بیان فرمایا کہ بھئی میرے دل میں ایسا خدشہ پیدا ہوا ہے، میرے دل میں ایسا احساس پیدا ہوا ہے کہ مجھے گمان ہے کہ کہیں وہ لوگ میرے قتل پر متفق ہو کر تو نہیں جمع ہو گئے تھے، اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ ظاہر ہے جو بات ان کے دل میں تھی وہ انہوں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بیان کر دی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری گفتگو کو سننے کے بعد ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا اور ان کے متعلق کوئی رائے بھی قائم نہیں کی، کیونکہ ایک طرف کی بات تھی اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ میرے دل میں گمان ہوا ہے۔ ظاہر ہے ان کی طرف سے کوئی باقاعدہ طور پر کوئی اقدام تو ہوا نہیں تھا، انہوں نے بتا دیا گمان پیدا ہو۔ لہذا
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملے کی تحقیق کے لیے بھیجا کہ بھی آپ ذرا جائیں اور جا کر دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ حضرت خالد جو تھے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، وہ جرنیل تھے، سپہ سالار تھے، تو ان کو بھیجا سرکار نے کہ بھئی آپ جائیں اور جا کر تحقیق کریں۔ تو جب وہ وہاں تشریف لائے تو انہوں نے وہ خفیہ طور پر آئے تھے، خاموشی سے، کیونکہ تحقیق کے لیے آئے تھے نا، وہ اعلانیہ نہیں آئے، خاموشی سے آئے۔ تو انہوں نے ان تمام قبیلے والوں کو آذان دیتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے پایا اور تمام معاملات میں اسلام پر ثابت قدم پایا۔ تو پھر آپ نے اپنا عامل ہونا ظاہر کیا کہ حضور علیہ السلام کی طرف سے آیا ہوں میں، اور ولید کو بھیجا گیا تھا تحقیق صدقات وصول کرنے کے لیے، لیکن وہ تو لوٹ گئے تھے، تو میں آیا ہوں۔ تو انہوں نے فوراً اپنے صدقات بھی پیش کر دیے، یعنی ویسی بات نہیں تھی جو ان کے دل میں خیال آیا تھا۔ اب کیونکہ ان کے دل میں ایک خیال آیا تھا اور اس خیال کو انہوں نے اظہار کر دیا تھا، اور یہ ایک فطری چیز تھی، ظاہر ماضی میں کیونکہ ان کی عداوت تھی، تو یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ ان کے متعلق نہیں بیان کی جا رہی ہے، یعنی ہرگز کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے کہ آیت مبارکہ میں جو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، تو معاذ اللہ حضرت ولید کو قرآن نے فاسق کہا، کوئی صحابی فاسق نہیں ہے۔ یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت کا مضمون پڑھ کر اور اس کے شان نزول کو سن کر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے۔ اصل میں تو قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو خیال ان کے ذہن میں آیا نا، یہ کسی اور کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، لہذا قیامت تک کے لیے قانون ایک بیان کیا گیا ہے کہ بھئی کبھی ایسا اتفاق ہو کہ کوئی شخص آ کر تمہارے سامنے کوئی بات بیان کر دے، اس کا متقی ہونا، اس کا پرہیزگار ہونا بے شک تم پر ظاہر نہ ہو، لیکن وہ کوئی بات کر دے تو ایسا نہ ہو کہ تم فوراً اس پر رد عمل کر دو۔ ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے، لہذا اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں معاذ اللہ حضرت خالد کو، حضرت ولید کو فاسق نہیں فرمایا ہے۔ کوئی صحابی بھی فاسق معاذ اللہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاسق کہتے ہیں اعلانیہ گناہ کرنے والے کو، اور صحابہ کرام سارے کے سارے اللہ سے ڈرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صرف کرنے والے نہیں بلکہ اس کا انتہائی درجے کا شوق رکھنے والے، کہ تلاش کرتے تھے کہ یہ عمل کرنا ہے تو اس میں حضور کی سنت کیا ہے، یہ کام کرنا ہے تو اس میں سرکار کا طریقہ کیا ہے، اس جستجو میں رہتے تھے، اور قرآن نے ان کے اس طرز عمل کو جا بجا بیان فرمایا۔ اسی کے نتیجے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز عطا فرمایا۔ تو ہرگز یہ خیال نہیں آنا چاہیے ذہن میں کہ معاذ اللہ نے حضرت ولید کے متعلق ہی بات، بلکہ ایک قانون بیان کیا گیا ہے جو کہ قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ کوئی صحابی الحمدللہ معاذ اللہ فاسق نہیں ہو سکتا، اور نیز بدگمانی اور خطرہ اور خوف یہ انسان کی فطری چیز ہے، اور یہ گناہ بھی نہیں ہے کہ بھئی گمان ہو جاتا ہے انسان کو کہ یار ہو سکتا ہے ایسا معاملہ نہ ہو، جبکہ ایک ماضی تھا، اس کے پیچھے ایک پس منظر تھا، تو اس لیے خطرہ اور خوف ہونا فطری چیز تھی، تو اس کو معاذ اللہ فسق نہیں کہا جا سکتا۔ وہ تو ایک گمان تھا ان کا، اس کے پیچھے ایک پس منظر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بیان فرمایا، اے ایمان والوں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ فاسق کی خبر کی تو تحقیق ضروری ہے، لیکن اگر اس شخص کا تقوی، طہارت اور پاکیزگی واضح ہو تو پھر اس کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، عادل ہے، تو اس کی بات پر اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ قانون بیان ہو رہا ہے، اس کا تعلق حضرت ولید سے نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ متقی نہیں تھے، فاسق تھے، معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ ایک قانون بیان ہو رہا ہے قیامت تک کے لیے، کیونکہ ایک واقعہ ہوا، اس کے پس منظر میں قانون اللہ نے بیان کر دیا کہ بھئی یہ معاملہ تو بار بار ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ قانون بیان کر دیا گیا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو۔ کیوں کر لو؟ کیوں ضرورت ہے اس کی؟
فرمایا کہ کہیں کسی قوم کو بیجا ایزا نہ دے بیٹھو. اب دیکھیے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ قانون بیان کر دیا نا کیونکہ وہاں یہی پس منظر تھا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خالد کو نہ بھیجتے اور ان کے متعلق خود کوئی رائے قائم کر لیتے اور کوئی حکم جاری کر دیتے تو صحیح نہیں ہوتا نا. وہ لوگ تو صحیح العقیدہ مسلمان تھے، اسلام پر قائم تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، زکاتیں دے رہے تھے، فوراً انہوں نے صدقات پیش کر دی. تو کیونکہ ایسا معاملہ ہوا اس لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ بھئی جب کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو یہی کرنا ہے جو ہمارے محبوب نے کیا کہ تحقیق کرنی ہے. لہذا فرمایا کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو. کیوں کر لو؟ کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے انجانے میں ایزا نہ دے بیٹھو. ظاہر ہے کہ جب کچھ کر بیٹھو گے اور بعد میں پتہ چلے گا کہ جو گمان تھا وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا، جو خیال تھا وہ صداقت پر مبنی نہیں تھا، جو خدشہ تھا وہ درست نہیں تھا، تو پھر افسوس کے سوا کیا ہوگا؟ کچھ کر بیٹھے تو وہ تو جو کر بیٹھے تو کر بیٹھے. تو فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے جانے انجانے میں کسی قوم کو ایزا دے بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ، پھر تمہیں ندامت ہو، شرمندگی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون قیامت تک کے لیے بیان کر دیا. اور کیوں بیان کر دیا؟ اب اس کی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ قانون ہم نے کیوں بیان کیا. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں. یہ آیت مبارکہ اگرچہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں نازل ہوئی، لیکن کیونکہ قرآن کے تمام احکامات، قرآن کا ہر حکم، ہر بیان، ہر فرمان قیامت تک کے لیے درس ہدایت ہے، نافذ العمل ہے. لہذا کوئی یہ کہے کہ حضور تم میں موجود ہیں، یہ بات حضور کی حیات ظاہری کے لیے تھی، آج کے لیے نہیں ہے، تو پھر تو کوئی کھڑا ہو کے بولے گا اقیم الصلاۃ، یہ بھی اس زمانے کے لیے تھی، آج کے لیے نہیں ہے. پھر تو کوئی بولے گا وآتوا الزکوٰۃ، یہ بھی اس زمانے کے لیے تھی، آج کے لیے نہیں ہے. پھر تو کوئی کہے گا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ بھی اس زمانے کے لیے تھی، آج کے لیے نہیں ہے. پھر تو کوئی کہے گا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بھی اس زمانے کے لیے تھی، آج. تو پھر تو سارا دین لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا. لیکن قرآن کے تمام احکامات، بالخصوص جو قوانین قرآن میں بیان ہوئے ہیں، وہ تو قیامت تک کے لیے. لہذا یہ قانون، یہی وجہ ہے کہ میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا پچھلی آیات کی تشریح میں کہ آج بھی حضور کے روضے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے. کون سی؟ کہ حضور کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرو. آج بھی لکھی ہوئی ہے. اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اہل علم، مفسرین، محدثین، علماء، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا جو حیات ظاہری میں ادب تھا، بے عین ہی وہی ادب آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ہے. یعنی ایسا حضور علیہ السلام بے شک اپنے مدار پر انوار میں آرام فرما ہے، بے شک قبر انور میں تشریف فرما ہے، لیکن امتی جب وہاں حاضر ہوگا تو اس کے لیے گویا ایسا ہی ہے جیسے حضور تشریف فرما ہے، اس کو ادب اور احترام اسی طرح. تو یہاں یہی بات ہے کہ رب اللہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہے. تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرمائے، جیسے اس وقت تشریف فرماتے آج بھی تشریف فرمائے. فرق اتنا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری کے ساتھ، اپنے وجود ظاہری کے ساتھ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تشریف فرماتے، اور آج حضور علیہ السلام اپنے روضہ انور میں تشریف فرمائے. لیکن حضور علیہ السلام کا نہ دکھنا، ہمارے سامنے موجود نہ ہونا، یہ ہمارے اعتبار سے، ورنہ سرکار تو اپنے روضے سے تشریف فرما ہو کر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ یہ حضور کا نہ دکھنا، ہمارے سامنے وجود ظاہری کا موجود نہ ہونا، یہ ہمارے اعتبار سے، حضور کے اعتبار سے نہیں ہے. حضور کے اعتبار سے تو معاملہ یہ ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو. اللہ نے ساری کائنات کو مجھ پر، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو امام الانبیاء ہیں، یہ تو رب نے اپنے جملہ انبیاء کرام کو، بالخصوص ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ کیا، یعنی مشاہدے کے اعتبار سے
اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیے زمین و آسمان کی ساری بادشاہی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, قرآن کے الفاظ ہیں یہ. وَكَذَلِكَ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جیسا کہ ہم نے نُرِي ابراہیم دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض زمین و آسمان کی ساری بادشاہی. حضرت ابراہیم اپنی جگہ تشریف فرما, حضور گئے نہیں آسمانوں میں, حضرت ابراہیم گئے کہیں نہیں ہیں, اپنی جگہ تشریف فرما ہے, لیکن اللہ فرما رہا ہے زمین و آسمان کی ساری بادشاہی ہم نے ان کو دکھا دی. تو جب حضرت ابراہیم اپنی زمین پر اپنے مقام پر اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو کر اللہ کی ساری بادشاہی کو دیکھ رہے ہیں اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے, تو وہ تو مقتدی ہیں اور حضور ان کے امام ہیں. اور اللہ نے حضور کے لیے فرمایا کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, ہمارا رسول یہ وہ ہے کہ جس کو باقی سب نبیوں اور رسولوں پر ہم نے درجوں فضیلت عطا فرمائی ہے. تو جس کے مقتدی ایسی نظر اور بصارت رکھتے ہوں تو ان کے امام کی کیا. تو یہ جو نظر نہ آنا ہے, سامنے ظاہری طور پر تشریف فرما نہ ہونا ہے ہمارے اعتبار سے, ورنہ سرکار اپنے مدار پر عمرہ سے تشریف فرما ہو کر ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے. تو فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور جان لو کہ اللہ کے رسول تم میں تشریف فرما ہے. اور کیوں یہ بات کی کہ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ بھئی اگر تم بالفرض غلط بیانی کرو, جھوٹ بولو, تو تمہارا جھوٹ اور تمہاری غلط بیانی ہمارے محبوب سے چھپ نہیں سکے گا. یعنی ہمارا محبوب تو تمہارے دل اور دل میں موجود احساس اور خیال اس کو بھی جانتا ہے. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا, بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب فضائل جماعت حدیث ہے, بہت بار آپ نے علماء سے سنی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز کا سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سرکار اسلام نے فرمایا اے میرے صحابیوں تم اپنی صفوں میں خلا نہ چھوڑا کرو, گنجائش نہیں چھوڑا کرو, مل کے کھڑے ہوا کرو. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف سامنے سے دیکھتا ہوں؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. پھر بات ختم نہیں ہوئی, سرکار فرماتے ہیں میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں, اور مجھ پر تمہارا خشوع اور خضوع بھی پوشیدہ نہیں ہے. تمام محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا بھائی خشوع اور خضوع تو دل کی کیفیت کا نام ہے جس کے ساتھ کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, دلی کیفیت, نیت ارادہ اس کا. تو جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پیچھے کھڑے لوگوں کے دلوں کی کیفیات, ان کے دلوں میں موجود احساس اور نیت اور ارادے کو جانتے ہیں, تو بتائیے جو باطن کو دیکھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے اس کے لیے ظاہر کیا پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ اس کے لیے ظاہر کو دیکھنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر تم معاذ اللہ ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں غلط بیانی کرو, جھوٹ بولو, تو یہ ذہن میں رکھو کہ ہمارا حبیب تو دلوں کا خبر رکھنے والا ہے. ہم نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ قوت سماعت, وہ قوت بصارت اور وہ قوت گویائی عطا فرمائی ہے جس کا باقی انسانوں کی قوت بصارت و سماعت و قوت گویائی سے کوئی موازنہ اور مقابلہ نہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف فرمائے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. رب کائنات فرماتا ہے بہت سے معاملات میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں, یعنی تمہاری مرضی چلائیں, جیسا تم کو ویسا کر دیں, یعنی ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام تمہاری ہر رائے اگر ماننے لگیں تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہ بالکل ایسا ہے جیسے شفیق باپ, مہربان ماں, اچھا طبیب ایسا نہیں کرتا کہ مریض بولے میرا دل یہ چاہ رہا ہے تو کہا ٹھیک ہے بھائی کھائے جا مزے اڑا. اس کا روکنا بھی
اس کی مخالفت میں نہیں ہوتا مریض کی، بلکہ اس کا روکنا اس کی محبت میں ہوتا ہے۔ ماں کا، باپ کا، استاد کا، مرشد کا، طبیب کا، حکیم کا ہماری خواہش کے خلاف ہمیں پابند کرنا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہاں نہیں جانا، یہاں جانا، تو کیونکہ وہ بھی محبت میں ہوتا ہے نا۔ تو فرمایا کہ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر تمہاری ہر خواہش پوری کرے نا تو اللہ فرماتا ہے تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ، مگر کیونکہ ہمارے حبیب تو تم سے محبت کرتے ہیں اور پھر ہیں بھی حکیم اور طبیب کہ تم اپنے نفع اور نقصان کو اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارے محبوب تمہارے نفع اور نقصان کو جانتے ہیں، اور پھر حریص علیکم ہے، تمہاری بہت بھلائی کے چاہنے والے بھی ہیں، شفیق بھی اتنے ہیں کہ بالمؤمن رؤوف الرحیم، ہم نے ان کو تمہارے لیے رؤوف اور رحیم بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ بہت معاملات میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، یعنی تم بھی یہ جو ہمارے حبیب کی ہر بات پر سر جھکاتے ہو، یہ صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں نے وضاحت کی تھی کہ پیچھے قانون بیان ہو رہا ہے، صحابی کے لیے بات نہیں کہی جا رہی، صحابہ کے لیے اب بات کی جا رہی ہے کہ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کمال درجے کے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ کسی صحابی کے ایمان و عقیدے میں بال برابر بھی شک کرنا قرآن کی یہ اور اس طرح کی بہت ساری آیات کا انکار کرنا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا ہے، ہم نے ایمان ان کو پیارا کر دیا ہے، اور صرف ایمان پیارا نہیں کیا بلکہ فرمایا وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی ہے۔ یعنی صحابہ ایمان کو پسند کرتے تھے، کفر سے نفرت کرتے تھے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کو پسند کرتے تھے، اللہ اس کی نافرمانی کو ناپسند کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے تھے اور اللہ اس کے رسول کے مخالفوں اور دشمنوں سے نفرت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی منقبت بیان کر رہا ہے نا صحابہ کی اس آیت میں، بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری شان ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا اولئک ھم الراشدون، اللہ فرماتا ہے ایسے ہی لوگ تو ہدایت پر ہیں، یعنی صحابہ کا ہادی ہونا، خود ہدایت یافتہ ہونا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہونا اللہ نے بیان فرمایا، اولئک ھم الراشدون، اللہ فرماتا ہے یہی تو ہیں ہدایت والے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام قیامت تک کے لیے ایک مثال ہے، نمونہ ہے، اور اسی لیے سرکار نے صحابہ کے لیے فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، تم میں سے جو کوئی شخص بھی ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اولئک ھم الراشدون کہہ کر ان کے ہادی اور ہدایت یافتہ ہونے پر مہر تصدیق سب فرما دی۔ پھر رب کائنات فرماتا ہے فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، اللہ کا فضل اور احسان اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے صحابہ پر، یقیناً اللہ نے ان کو حضور کا صحابی بنایا تو فضل تو ہے نا اللہ کا، بہت بڑا فضل ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر نعمت، انعام، یقیناً انعام کہ دنیا میں بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور محبت کرنے والے رہے، اور قیامت میں بھی وہ حضور کے مقربین میں سے ہوں گے، جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گے، قیامت تک کے لیے ان کا ایمان لوگوں کے لیے مثال، ان کے اعمال لوگوں کے لیے سبب اتباع رسول، ان کی ذوات قدسیہ اور ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ۔ تو اللہ کا فضل تو ہے نا ان پر، اللہ کی رحمت تو ہے نا ان پر۔ اللہ فرماتا ہے فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کا فضل اور احسان، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ نے اپنے علم سے انہیں عطا فرمایا، اللہ جانتا ہے کون اس کا حقدار ہے، اللہ نے اپنے علم سے اور اپنی حکمت سے ان کو عطا فرمایا، یعنی قیامت تک کے لیے معاذ اللہ جو کسی بھی صحابی کا گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے
وہ اللہ کے علم اور حکمت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ یہ منصب اللہ نے جن کو عطا فرمایا اپنی علم و حکمت سے عطا فرمایا اور اسے اپنا خاص فضل اور رحمت بھی فرمایا ہے۔ یہ آیات بتا رہی ہیں اس بات کو۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک کسی بھی صحابی کی شان میں بال برابر گستاخی کا مرتکب بھی عقیدہ حق اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، اس کا عقیدہ اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ روافظ میں اور اہل سنت میں جو بنیادی فرق ہیں ان میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ روافظ صحابہ کرام کی گستاخی اور بے ادبی کے منکر اور بے ادبی کے مرتکب اور ان کی ادب و تعظیم کے منکر ہوتے ہیں، جبکہ اہل سنت ہر صحابی نبی کا ادب اور احترام کرنے والے اور ان کی تعظیم اور تکریم اور ان کو ہدایت یافتہ اور ہدایت کا ذریعہ سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام یہ ایمان کے چہرے پر دو آنکھیں ہیں، لہذا جس طرح ہر انسان کو اپنی دونوں آنکھیں اور ان میں روشنی محبوب ہوتی ہے، کوئی کہے بھی تجھے اپنی کون سی آنکھ عزیز ہے؟ بولے ابے بھائی دونوں عزیز ہے، کون سی پھوڑوں بتا؟ بولے نہیں بھائی ایک بھی نہیں پھوڑ۔ تو الحمدللہ ایمان کے چہرے پر یہ دو آنکھیں ہیں، تعظیم و محبت اہل بیت، تعظیم و محبت صحابہ۔ اہل سنت الحمدللہ ایمان کا کامل چہرہ رکھنے والے ہیں، نہ ہم مثل خوارج کے صحابہ کی محبت کے نام پر اہل بیت کی گستاخی کو مرتکب ہوتے ہیں کہ ذاکر نائک کی طرح یزید کو رحمت اللہ علیہ اور امام حسین کو باغی کہیں معاذ اللہ، اور نہ ہی ہم روافظ کی طرح محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ کرام کی گستاخی کی اجازت دیتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ، صحابہ کرام کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے بنیاد محبت و تعظیم حضور، اور اہل بیت بھی حضور کے ہیں اور صحابہ بھی حضور کے ہیں، تو دونوں کی محبت اور تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ معاملہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور عمومی قانون بیان کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں، دیکھیے یہ غیبی خبر بھی ایک طرح سے، کیونکہ بات ساری اوپر صحابہ کی ہوئی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ جانتا تھا کہ آگے چل کر کبھی صحابہ میں بھی آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہوا حضرت امیر معاویہ میں، حضرت علی میں، ٹھیک ہے نا، اس میں جنگیں تک ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قانون پہلے سے بیان کر دیا، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ پتہ چلا کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اور قیامت تک، کیونکہ بات صحابہ کے مضمون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو مومن فرمایا ہے، یعنی اگر ان میں آپس میں اختلاف بھی ہو جائے، حتیٰ کہ قتال، جھگڑا، لڑائی، تلوار بھی نکل آئے، تب بھی ہیں دونوں مومن، ہیں تب بھی مومن، کافر نہیں ان میں سے کوئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس سارے سینیریو کے بعد کہ جنگ صفین بھی ہو گئی، جنگ جمل بھی ہو گئی، بے شمار قتل بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، اس کے باوجود اور اس سب کے بعد جب حضرت امام حسن نے خلافت سے دستبرداری کی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بشارت کا مصداق قرار دیا گیا اس صلح کو، جس میں سرکار نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا شہزادہ ہے، ان قریب مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرے گا اور امن قائم کرے گا۔ تو حضور نے تو اس وقت ہی بتا دیا تھا کہ لڑیں گے بھی، جنگ بھی ہوگی، پھر صلح بھی ہوگی، لیکن دونوں مومن ہوں گے۔ پتہ چلا کہ جو ان جنگوں کی بنیاد پر امیر معاویہ کو گالی دے، ان کی صحابیت کا انکار کرے، یا حضرت علی کو گالی دے، ان کی صحابیت کا انکار کرے، ان کی توہین کرے، اور ان جنگوں کی بنیاد پر حضرت علی کی محبت میں اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پر تبرہ کرے، یا حضرت امیر معاویہ کی محبت میں صحابہ کا نام لے کر اپنے آپ کو ان کا سپاہی کہہ کر اہل بیت کی شان میں
گستاخی اور بے ادبی کرے وہ اہل سنت سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کے اس حکم کے خلاف جا رہا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں رب ذوالجلال انہیں مومن فرما رہا ہے، بے شک ان میں قتال بھی ہوا، جنگ بھی ہوئی، لیکن وہ مومن ہیں۔ اور پھر رب کائنات نے فرمایا، قانون بتایا کہ اب ایسے میں عام مسلمانوں کو کرنا کیا ہے۔ فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ فرمایا پھر اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے، یعنی جب اختلاف اور معاملہ ہو تو غور و فکر کرو کہ بھئی زیادتی کون کر رہا ہے، کس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ تو صحیح ہے کہ ایک حق پر ہوگا ایک ناحق ہوگا، جیسا کہ بالکل کلیئر کٹ ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ جنگ جمل میں، جنگ صفین میں حضرت علی حق پر ہے۔ یہ ہمارے علماء کا فیصلہ ہے بالکل۔ ہم حضرت امیر معاویہ کی تائید اور حمایت حضرت علی کے مقابلے پر نہیں کرتے۔ ہم اگر ان کی عقیدت اور محبت کا اپنے دل میں جذبہ رکھتے ہیں تو ان کی صحابیت کی وجہ سے رکھتے ہیں، نہ کہ معاذ اللہ حضرت علی سے موازنہ کرتے ہوئے۔ حضرت علی کا امیر معاویہ کا تو موازنہ ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی کی شان بہت عرفہ والا ہے، بہت عرفہ والا ہے، یعنی میں اس بہت کو جتنا بھی مبالغے کے ساتھ کہوں وہ اس عظمت کو نہیں پا سکتا جو حضرت علی کو اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن کیونکہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، لہٰذا حضرت علی کی محبت کا دھوکہ دے کر ان کو گالی دینا اور ان کی گستاخی کرنا، یہ اپنا عقیدہ برباد کرنے کے مترادف ہے۔ رب کائنات نے قانون بتایا کہ کرنا کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یعنی پھر ساتھ کس کا دینا ہے؟ جو حق پر ہو۔ مخالفت کس کی کرنی ہے؟ لڑنا کس سے ہے؟ جو زیادتی کرنے والا ہے، جو زیادتی کرنے والا ہو اس سے لڑو۔ اور پھر اس کے بعد معاملہ کیا ہو؟ فرمایا کہ کب تک لڑنا ہے؟ فرمایا یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، یعنی مقصد اس گروہ کو قتل کرنا نہیں ہے اور ختم کرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مسلمان ہے، اختلاف ہو گیا ہے، وہ کسی معاملے میں اجتہادی خطا کا مرتکب ہو گیا ہے، اس کے فہم میں کوئی غلطی آ گئی، اس کے سمجھنے میں کچھ فرق ہو گیا، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ تھا کہ حضرت علی کے سے کہ بھئی ہم آپ کی بیعت کریں گے لیکن پہلے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیں۔ حضرت علی کا فرمان یہ تھا کہ پہلے آپ بیعت کریں، میری رٹ کو قائم کریں، اور پھر اس کے بعد میں تحقیق کر کے بدلہ لوں گا، ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تو تمام علماء محققین نے تحقیقاً یہ فرمایا کہ حضرت علی حق پر تھے، یعنی یہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ بھئی پہلے حکومت کی رٹ تو قائم کرو تم، اس کے بعد۔ تو یہ اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، یہ اختلاف دینی اختلاف نہیں تھا، یہ اختلاف سیاسی اختلاف تھا، اور اس میں بھی مطالبہ ان کا جائز تھا، یعنی یہ مطالبہ غلط نہیں تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، مطالبہ تو جائز تھا، لیکن اس معاملے میں وہ خطا پر تھے کہ پہلے آپ ان سے بدلہ لیں پھر میں بیعت کروں گا، اس میں ان سے خطا واقع ہوئی تھی، اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت علی حق پر تھے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ پھر جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے اس سے لڑو۔ کب تک لڑو؟ فرمایا حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، یعنی حق کو قبول کر لے، اس اجتہاد سے جس میں وہ خطا پر ہے رجوع کر لے۔ جب رجوع کر لے تو کیا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ فرماتا فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَالْأَقْسِطُوا، فرمایا پھر اگر پلٹ آئے یعنی رجوع کر لے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو، کیونکہ ظاہر ہیں تو مسلمان۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کفر نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے گناہ تو ہوا لیکن گناہ کفر نہیں ہے۔ ایک مسلمان سے گناہ تو ہوگا، جب اجتہادی خطا کے طور پر وہ لڑا تو ظاہر ہے کہ زیادتی تو کی نا اس نے کسی کے ساتھ، تو گناہ تو ہوا، لیکن یہ گناہ کفر نہیں ہے، لہذا جب وہ رجوع کر لے گا تو صلح ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا گیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کفر نہیں ہے، جنگ و جدال گناہ ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں فریقین کو مومن فرمایا،
اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کی یہ بزرگی بیان فرمائی کہ وہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کا باعث ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر اگر وہ پلٹ آئیں تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو، اور پھر فرمایا کہ ان اللہ وَأَقْسِطُوا، اور عدل کرو، یعنی کسی کی ناجائز حمایت نہیں کرنی ہے، عدل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، عدل کرو، انصاف کرو، اللہ تبارک تعالیٰ عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باغی یعنی بادشاہ اسلام کی غلط فہمی سے مخالفت یا جنگ کرنے والا کافر نہیں ہے، مومن ہے۔ اور یہ بھی کہ سلطان اسلام باغیوں سے جنگ کرے، ان کو ان کا زور توڑنے کے لیے، ان کو رجوع کروانے کے لیے، اور یہ بھی کہ یہ جنگ جہاد نہیں ہوگی، اس میں مال غنیمت نہیں ہوگا، اس میں ان کا خون حلال نہیں ہوگا، صرف مقصود ہے ان کا زور توڑنا، باغیوں کا، ان کے گرفتار شدگان لونڈی اور غلام نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ تو مسلمان ہیں۔ جہاد کے احکام تو کافروں کے ساتھ، صرف ان کا زور توڑنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد ان سے اچھا سلوک کیا جائے گا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل اور صفین میں اس آیت کی تفسیر فرمائی۔ کس طرح کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو شکست ہوتے ہی آپ نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہربان ماں کی طرح مہمان بنایا اور نہایت احترام کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچوایا۔ اگر نفسانی جنگ ہوتی تو ایک بار میں ہی کام تمام ہو جاتا، ظاہر نفسانی جنگ تھی ہی نہیں، ان کو پتہ تھا کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، اس مطالبے کے کرنے میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا ہے، جو میں جواز پیش کر رہا ہوں اس کو سمجھ نہیں رہی ہے کہ بھئی پہلے رٹ تو قائم ہو نا ہماری۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ بالکل صاف طور پر اس سارے پس منظر کی وضاحت اس آیت کے ذریعے فرماتا ہے، جس کو بیان کر کے میں اپنی بات اختتام پہ لاتا ہوں۔ رب کائنات فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ اب یہ بات آ گئی وہی کہ اجتہادی خطا ہوئی، فہم کی غلطی تھی، سمجھنے کا فرق تھا، عقیدے کی غلطی نہیں تھی، بدنیتی نہیں تھی، نیت بھی صاف تھی، فہم میں غلطی تھی، معاملے کو سمجھنے میں خطا ہوئی تھی۔ لہذا رب نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کراؤ۔ یعنی جب کبھی، اب دیکھیں یہ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ ہوگا آگے چل کر۔ جو لوگ کہتے ہیں نا حضور غیب نہیں جانتے، تو قرآن تو غیبی خبریں بیان کرتا ہے نا، تو قرآن نے ان آیات میں غیبی خبریں دی کہ ایسا ہوگا، صحابہ میں اختلاف ہوگا، اور پھر وضاحت کر دی کہ اس سارے اختلاف کے باوجود بھی یہ بھائی ہیں، اس لیے کہ ان کے عقیدے میں فرق نہیں ہے، ان کی نیتیں خراب نہیں ہیں، ان کی نیتوں میں بھی اخلاص ہے اور ان کے عقیدے بھی سلامت ہے۔ ہاں فہم میں غلطی ہوئی، معاملات کو سمجھنے، ان کا تجزیہ کرنے میں خطا ہوئی، لہذا فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو دو بھائیوں میں صلح کراؤ۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ نے فرمایا مسلمان بھائی ہیں، یہ نہیں فرمایا حضور اور مسلمان بھائی ہیں، جیسا کہ لوگوں نے اس آیت کو پڑھ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی حضور بھی ہمارے بھائی ہیں، معاذ اللہ، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسلمان نہیں، حضور تو خود ایمان ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو حضور کو مانتا ہے، جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، حضور کو مان کر کوئی مسلمان بنتا ہے۔ حضور کا مومن ہونا اور عام انسان کا مومن ہونا زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور کوئی پاگل اگر یہ کہے کہ اچھا بتاؤ حضور مومن ہے یا نہیں ہے،
ارے ایک عام مسلمان تو کہے گا ہاں بھی مومن ہے، تو کہ دیکھو قرآن کی آیت ہے انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو پھر حضور بھائی ہوئے ہمارے؟ تو اس پاگل سے پوچھو کہ یہ بتا اللہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، قرآن کی آیت ہے نا۔ اللہ کے جو نام ہیں ان میں سے اللہ کا بھی ایک نام مومن ہے۔ اب اس پاگل سے پوچھیں کہ بھئی تو نے مونچھیں منڈوائی تو بالوں کے ساتھ نائی کو عقل بھی دے دی کیا؟ کہ تو کہہ رہا حضور مومن ہے تو ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے مومن مومن آپس میں بھائی ہیں، تو پھر اللہ بھی تو مومن ہے، قرآن میں ہی تو لکھا ہے اللہ کے لیے مومن ہونا، تو پھر اللہ کو بھی بھائی مان؟ نہیں، اللہ بھائی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ تیرے بنائے ہوئے قانون کے مطابق تو ہونا چاہیے۔ جس قانون کے تحت اللہ مومن ہونے کے باوجود بھائی نہیں ہے، اسی قانون کے تحت حضور بھی مومن ہونے کے باوجود بھائی نہیں ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ اللہ مومن ہے ان معنوں میں کہ اس پر ایمان لایا جاتا ہے، اور ہم مومن ہیں ان معنوں میں کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو حضور کا بھی یہی معاملہ ہے کہ حضور مومن ہے ان معنوں میں کہ حضور پر ایمان لایا جاتا ہے، اور ہم مومن ہیں ان معنوں میں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو رب کائنات نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کراؤ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ پتہ چلا کہ اللہ سے ڈرنا اور ہر معاملے میں عدل پر قائم رہنا، انصاف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں نحوست ہمیں نظر آ رہی ہے، بے برکتی، کہتے ہیں امام صاحب بہت کما رہے ہیں، ہزاروں کما رہے ہیں، برکت نہیں ہے، بچتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا ہے، خوف خدا نام کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہم عدل نہیں کرتے، حقوق اللہ کی ادائیگی کے اعتبار سے عدل نہیں کرتے خود اپنے ساتھ، حقوق العباد کی ادائیگی کے اعتبار سے عدل نہیں کرتے خود اپنے ساتھ، اور جب ہم عدل نہیں کرتے، تقوی اختیار نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا حقدار وہ بنے گا جو اللہ سے ڈرے گا۔ آج بھی اگر ہم اپنے دل میں اللہ کا سچا خوف، اور اللہ کے سچے خوف کی دلیل ہے حضور علیہ السلام کی سچی اتباع اور پیروی، کیونکہ حضور کی اتباع اللہ کے ڈر سے ہی کرنی ہے، کیونکہ حضور کی اتباع نہ کرنا اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ تو حضور سے ڈر کا اللہ سے ڈر کا مطلب ہے حضور کی کامل اتباع اور پیروی۔ جو حضور کی کامل اتباع اور پیروی کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس پر رحم و کرم فرمائے گا، بلکہ وہ تو پھر اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ سرکار سے اللہ نے اعلان کروایا فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب فرما دیجئے میرے سچے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ محبوبوں پر مصائب نہیں، محبوبوں پر شفقت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم سب حضور کی کامل اتباع کریں جو کہ اللہ کے ڈر کی دلیل اور سند ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ آج جو ہم نحوستوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف اور اپنی عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا عنصر بہت دور رہ گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو تعلیمات قرآنیہ اور سنت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق و موافق اپنی عملی زندگی کے بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔